رحمت ہے، اہل ایمان کے لیے فضل ہے، اہل ایمان کے لیے شفا ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، اور اہل ایمان کے لیے برکت ہی برکت، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن یہ اہل کفر کے لیے، اہل شرک کے لیے، ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اور ان کا طغیان بڑھتا ہے، ان کی سرکشی بڑھتی ہے، اور ان کا خسارہ بڑھتا ہے، اللہ اکبر، ان کا کفر بڑھتا ہے۔ گویا قرآن سے فائدہ لینے کے لیے، قرآن سے برکتوں کے حصول کے لیے، قرآن سے ہدایت کے حصول کے لیے انسان کو اپنا باطن صاف کرنا چاہیے، اپنی فکری تجرید کرنی چاہیے، مجرد بالکل پچھلے خیالات کو چھوڑ کر اور بالکل خالی ذہن ہو کر اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، تاکہ پچھلی وابستگیاں اس کے خسارے میں اضافے کا باعث نہ بنے، بلکہ وہ جتنا زیادہ اپنی سابقہ وابستگیوں سے منقطع ہو کے قرآن کے ساتھ جڑے گا، اتنا زیادہ اس کے لیے رحمت اور اس کے لیے شفا ہوگا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم اس کو انعامات دیتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کی جو عمومی فطرت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی ہم انسان کو کوئی انعام عطا فرماتے ہیں، اعرض، تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے، یعنی پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تو اس کو انعامات ہوتے ہیں اور بالکل خوشحالی ہوتی ہے، پھر تو یہ جناب پہلو پھیر لیتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، اور اس کو تو یہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی برائی پہنچے، کان یئوسا، تو یہ انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت، یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ پہ بیان ہوا ہے، اور یہ اس میں انسان کی فطرت بیان ہوئی ہے کہ اس کو شر پہنچے تو یہ مایوس اور نا امید ہوتا ہے، اور اگر اس کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو یہ اتراتا ہے، اور یہ خاص قسم کی کیفیت میں یہ اللہ کے احکام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اور ہر طرح کے اصولوں سے انحراف کرتا ہے، اور حتیٰ کہ انسانیت کے اصولوں میں کوئی ملحوظ نہیں رکھتا، اور یہ بالکل عجیب قسم کا انسان بن جاتا ہے جب اس کو خوشحالی ملتی ہے، اور جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو یہ اس کے حالات جو ہیں وہ بالکل اور طرح کے ہو جاتے ہیں، مایوس اور ڈپریس ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون میں نے عرض کیا کہ قرآن میں کئی جگہ پہ ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، اور لیکن یہ انسان کی ان انسانوں کی فطرت نہیں ہے جن کو اللہ نے سلیم الفطرت بنایا۔ یہ سلیم الفطرت انسانوں کی فطرت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی فطرت ہے جن کی فطرت بگڑی ہوئی ہے۔ بگڑی ہوئی فطرت کے لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اظہار اللہ کریم نے سورہ ہود میں فرما دی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے 11 تک یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور انسان کی اسی فطرت کا ذکر ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے اندر استثناء کے طور پر اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ یہ کیفیت اہل ایمان کی نہیں ہوتی، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ گویا وہ اجر لے لیتے ہیں تنگ دستی میں بھی، اور وہ اجر لے لیتے ہیں خوشحالی میں بھی۔ تو اہل ایمان کی یہ فطرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ تو اس کو عمومی طور پر ہر انسان کی فطرت نہیں کہنا چاہیے کہ جب بھی اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو وہ اترانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پہلو بچانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ شریعت سے بھی دور ہو جاتا ہے، انسانیت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ جس انسان کی فطرت بگڑی، یعنی گویا یہ کافروں کی بات ہے، منافقوں کی بات ہے، مشرکوں کی بات ہے۔ جو اللہ والے ہیں، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی ہے، اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں یعنی اہل ایمان، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے تو مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کہ وہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس کو خوشحالی آئے تو بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور اس کو تنگ دستی آئے تو بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی تنگ دستی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔
لیکن کافر اور منافق وہ خوشحالی میں بھی گناہ لیتا ہے، اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ جب اس کے اوپر کوئی تنگ دستی آتی ہے تو مایوس ہوتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، بے صبری کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، تو اس میں بھی گناہ لے لیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو فطرت ہے انسان کی جو بیان کی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان کے اوپر کوئی خوشحالی، کوئی انعامات کرتے ہیں تو وہ منہ پھیرنا شروع کر دیتا ہے، اپنا پہلو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کی فطرت نہیں ہے، بلکہ کافر اور منافق اور مشرک کی پہچان ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور برائی پہنچتی ہے تو انتہائی ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور پھر وہ صبر کرتے ہیں، صبر کا مطلب ڈٹے رہنا، ہر معاملے میں اللہ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے ہیں، یہ صبر ہے۔ اور ہر گناہ کی بات سے بچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت سے، نافرمانی سے بچنا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ ہر طرح کی مصیبت آ جائے تو بھی ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے۔ اسی لیے صبر کی 3 قسمیں جو ہے وہ اہل علم نے کی ہیں کتاب و سنت کے ان احکام کی روشنی میں، کہ الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعصیات، والصبر علی المصیبات۔ اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کاموں میں صبر کرنا، ڈٹے رہنا پوری پیشنس کے ساتھ، اور اپنے خواہشوں کو نہیں دیکھنا، اپنے حالات کو نہیں دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا۔ اسی طرح عن المعصیات، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈٹے رہنا، اور پھر مصیبتیں جو بھی ہیں ان کے اوپر، ان کے مصیبتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹے رہنا، یہ صبر ہے۔ اور جو صبر کرتا ہے انہی کو اللہ نے اس فطرت سے مستثنا قرار دیا ہے، اس کیفیت سے وہ بچے رہتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں ہر طرح کے معاملات میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ، اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، وہ عمل نہیں چھوڑتے، حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں عمل نہیں چھوڑتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب حالات عمل کرنے والے نہ ہوں، ناسازگار حالات ہوں، مصیبتیں زیادہ ہوں، پریشانیاں زیادہ ہوں، تو اس وقت اللہ کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا اور اطاعت کے کام کرنا اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور جب یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اجر بھی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے مشکلات آتی ہیں، صبر کے مقامات بڑھتے ہیں، صبر کے مواقع بڑھتے ہیں، اور جب صبر کے مواقع بڑھتے ہیں تو اجر بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ تو کافر اور منافق ہیں کہ حالات کے ساتھ وہ گرتے پڑتے، حالات اچھے ہوئے تو وہ بھی اچھے ہو گئے اور اترانا شروع کر دیا، حالات برے ہوئے تو مایوس ہو گئے۔ مومن کے معاملات ایک جیسے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے حالات جیسے مرضی خراب ہوں، جتنے مرضی اچھے ہوں، وہ اپنی اطاعت کے کاموں کو نہیں بھولتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، وہ شاید ہمارے دور کے لیے ہے یا اس کے بعد اس سے بھی سخت ترین دور آنے والا ہے، کہ جب عمل کرنا دین پر مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں اللہ نے خوشخبریاں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی۔ اور اہل ایمان کے لیے ہمیشہ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، ان کے لیے تو اجر ہے بہت بڑا۔ کتنا اجر؟ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ہے ہی صبر کا دور، ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے۔ یہ مطلب کہ صبح و شام صبر کے مواقع زیادہ ہوں گے، ڈٹے رہنے کا موقع ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، وہ دور ایسا ہوگا کہ اس دور میں دین پر ڈٹے رہنا، صبر سے مراد دین پر عمل کرنا، دین پر ڈٹے رہنا۔ اگلے الفاظ حدیث کے اس کی وضاحت کر رہے کہ صبر سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، وہ دور اتنا مشکل ہوگا کہ وہاں دین پر ڈٹے رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ انگارہ ہاتھ میں ہو آگ کا، انسان کو بھلا چین آتا ہے؟ لہٰذا مشکل سے مشکل تر دور آتا چلا جا رہا ہے، اور ایسا دور ہوگا کہ دینداروں کو دین پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا للعامل فیہن اجر 50، جو اس دور میں بھی عمل کرے گا، گویا صبر سے مراد عمل کرنا۔ والصبر فیہن کقبض علی الجمر وللعامل فیہن، اس دور میں بھی جب کوئی شخص عمل کرے گا، دین پر عمل کرے گا، جب حالات ناسازگار ہیں پھر بھی وہ دین پر ڈٹا ہے، یہ ہے صبر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے
اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ اطاعت کرنے، معصیت سے بچنے اور مصیبات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اس دور میں جو شخص عمل کرے گا اجر 50، اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، بڑا اجر، سبحان اللہ۔ کتنا اجر ملے گا؟ 50 لوگوں جتنا۔ صحابی پوچھتا ہے 50 منا و 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگ ہمارے یعنی صحابہ 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا، او 50 منہم، یا اس گئے گزرے دور کے 50 لوگ ان جتنا اجر ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر اس دور کے آدمی کو ملے گا جو دین پر ڈٹا رہے گا، جس دور میں دین پر ڈٹنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا یہ جو فطرت ہے، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ انسان بس سازگار کام کرے، جو جس طرف کی ہوا ہو اسی طرف اڑتا چلا جائے، اور بس خس و خاشاک کی طرح سیلاب آئے اور اس کے سامنے جو ہے وہ بہتا چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وقت کے سیلاب کے آگے بند باندھنے والے، صبر کرنے والے، جو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے والے، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے، وہ ہیں اصل میں اجر کے حقدار۔ اور یہ ان کی فطرت نہیں ہے، یہ فطرت بگڑے ہوئے لوگوں کی، کافروں اور منافقوں کی ہے۔ وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ پیچھے فرما دیا تھا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ جس کے پاس قرآن ہے اس کو مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اس کے زخموں پر پھاہا رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی نفسیاتی بیماریاں بھی، اس کے باطنی خوف اور خدشے بھی، اس کی جسمانی بیماریاں بھی، ہر چیز، اور رحمت للمومنین، اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ گویا ہر دور میں، ہر حالات میں یہ خوشخبری دینے کے لیے کافی ہے۔ البتہ جو کافر ہیں ان کو خوشحالی ملتی ہے تو ان کی کیفیت اور ہوتی ہے، بدحالی ملتی ہے تو ان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ کافر اپنا کفر پر لگے رہیں، منافق اپنے نفاق پہ لگے رہیں، مومن اپنے اہل ایمان جیسے کام کرتے رہیں، نیک عمل کرتے رہیں، ہر کوئی اپنے اپنے معاملے کے مطابق، اپنی اپنی نیت کے مطابق، اپنے اپنے دین، اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کرتا رہے۔ قل آپ فرما دیجئے کل یعمل، ہر شخص عمل کرتا ہے، علی شاکلتہ، اپنی اپنی شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ کا مطلب اپنے اپنے مناسب حال کہہ لے، ہر شخص اپنی حالت اپنے مناسب حالات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یعنی جس کافر اپنے کفر میں عمل کرتا ہے، منافق اپنے نفاق میں عمل کرتا ہے، مومن اپنے ایمان میں عمل کرتا ہے، ہر شخص، اور اسی طرح زمان و مکان کے حوالے سے جو مناسب حال ہوتا ہے۔ شاکلہ اصل میں ایک لفظ ہے جس کا معنی نیت بھی ہوتا ہے، دین بھی ہوتا ہے، طریقہ بھی ہوتا ہے، مزاج بھی ہوتا ہے، طبیعت بھی ہوتا ہے۔ گویا ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق، مزاج کے مطابق، طریقے کے مطابق، دین کے مطابق، نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون شخص جو ہے وہ سیدھے رستے پر ہے، رستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اب عمل کرنے والے سب عمل کر رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف اسلوب سے بیان فرمائی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص اپنے جو اس کا طرز عمل ہے اس پر خوش ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر گروپ، ہر گروہ اور ہر فرد جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن صحیح ہے کون یہ اللہ جانتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور ظاہر ہے ہدایت کے جو پیرامیٹرز اللہ نے اپنے قرآن میں بتا دیے ہیں وہی ہدایت والا ہے۔ اور گویا یہ ایک طرح کا چیلنج ہے اور ایک طرح کا جو تحدی ہے جو اس وقت کے کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کرو، ہم اپنے عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا اس کہہ لیجئے تہدید اور وعید ہے کہ جو کافروں کو کہی جا رہی کہ ٹھیک ہے تم اپنے عمل کرتے رہو، اپنے کفر پر ڈٹے رہو، ہم اپنے ایمان پر ڈٹے ہیں، تمہارا معاملہ بھی اللہ کے سپرد، ہمارا معاملہ بھی اللہ کے سپرد۔ جیسے مختلف مقامات پر اللہ کریم نے مختلف باتیں ارشاد فرمائیں، اور اسی بات کو جیسے سورہ ہود میں فرمایا قل للذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کو کہہ دیجیے کہ تم اپنا عمل کرو اور ہم اپنے، اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تم اپنے عمل کرو اپنے جگہ پر کھڑے ہوئے، ہم اپنے عمل کرتے ہیں، اپنا اپنا کام کرو۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ تمہارا حشر کرنے والا ہے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب
اور عزت اور تکریم عطا فرمانے والا ہے، ہماری اطاعت اور عاجزی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے نتیجے میں، تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو گویا یہ آیت ایک طرح کی تہدید و وعید کی حیثیت رکھتی ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی اپنی نیت، طبیعت اور مناسب حال کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، پس تمہارے رب کو خوب علم ہے بمن هو اہدی سبیلا، کہ کون ہے وہ شخص جو راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ گویا ایک پورا پیکج دیا جا رہا ہے کہ عملی طور پر ہدایت کا راستہ، اور آنے والے دنوں میں غلبہ کی بشارت، اور ذاتی باطنی کیفیات اور ظاہری کیفیات، روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں، فرد کے معاملات، اجتماع کے معاملات اور امت کا غلبہ، ان ساری چیزوں کا مدار اللہ کا قرآن، سبحان اللہ۔ لہٰذا جو قرآن والے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جو قرآن والے نہیں ہیں وہ اپنے اپنے معاملات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے یہ روح جو ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور نہیں تم دیے گئے علم اس کے بارے میں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا، کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ یہ ایک سوال بھی اپنے اندر بہت ساری ڈائمینشنز لیے ہوئے ہے، اور پھر اس کا جواب بھی۔ تو اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں سوال کیا گیا تھا، اور سوال کس نے کیا تھا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف فرما تھے، وہاں سے یہودی گزرے، اور یہودی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس سے سوال کرو، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے 3 سوال پوچھو، اگر یہ 2 کا جواب دے دے اور ایک پر خاموش رہے تو یہ سچا نبی ہے۔ تو کسی نے سوال وہ 3 آپس میں یعنی خسر پھسر کرتے رہے، اور پھر انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، اور ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ تو سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 سوالوں کے جواب دیے، اصحاب کہف کون تھے ان کا جواب، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ ذوالقرنین کون تھا اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کر دیا۔ روح کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہاں پہ ایک بات ارشاد فرما دی، اور بس، یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو گویا یہ ان کے سوال کے جواب میں تھا۔ اور ایک اور روایت جو دیگر حدیث کی کتابیں موجود ہے، اور مفسرین نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، کہ یہ سوالات تو یہود کے تھے، لیکن کیے انہوں نے قریشیوں کے تھرو تھے، یعنی قریشیوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوالات کیے تھے۔ انہوں نے مکے کے قریشیوں کو، مکے کے کافروں کو یہ کہا تھا کہ تم جو شخص نبی ہونا کے دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ 3 سوال کرو، اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر تینوں سوالوں کے جواب میں 2 کے جواب دے دے اور ایک کے بارے میں خاموشی اختیار کرے تو اس کا مطلب ہے وہ سچا نبی۔ تو یہ گویا چونکہ سورت مکی ہے، اور مکے میں ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوئے ہوں گے، جو قرین قیاس بات ہے، تو اس سے یہ دوسری روایت زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے، لیکن استناد کے اعتبار سے پہلی روایت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکی صورتوں کی، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ مکی صورتوں کی بعض آیات مدنی ہیں، اس لیے بالکل ممکن ہے کہ یہودیوں کا جو گزر ہوا اور آپ باغ میں تھے، یہ تو مدینہ کا واقعہ ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ واقعتاً نازل ہوئی ہو مدینہ، اور عمومی طور پر یہ صورت مکی ہے، لیکن یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔
البتہ اگر یہ یہودیوں کا سوال قریشیوں کے تھرو بھی آیا ہو مکے میں تو بھی دونوں معنوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں طرح کے شان و نزول میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ تھے تو سوال انہی کے کافروں کے یہودیوں کے ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال ان سوالوں کا جواب وحی کے ذریعے سے دیا۔ اور جو مدینے والی یہودیوں کے گزرنے والی بات ہے اس میں تو باقاعدہ یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ہم سب نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ارشاد نہیں فرمائیں گے کچھ جب تک آپ کا وحی کا نزول نہ ہو، اور پھر جب وحی کا نزول ہوا تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے یہ والی آیت جو ہے وہ یہ تلاوت فرمائی، وہ اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ یسألونک عن الروح، آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں اس کا زیادہ علم نہیں دیا گیا، گویا اس کے مخاطبین جو ہیں وہ یہودی ہیں کہ تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ اب یہ روح ہے کیا چیز اور کس کے بارے میں سوال تھا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اس کا جو روح کا لفظی معنی ہے، روح ہو، روح ہو یا ریح ہو، یہ راح یریح سے، یا اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں مختلف اوزان میں جو را الف ہا کے مادے سے ہیں یا را یا ہا کے مادے سے ہیں، یا یہ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان الفاظ کا بنیادی معنی ہوا کا چلنا، اور ہوا کے چلنے کے حوالے سے ہی بعض اوقات اس میں طاقت کے معنی پائے جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر اس کو روح جو ہے اس لطیف مادے کو بھی کہہ دیتے ہیں جو انسان کے اندر آتا ہے اور انسان جو ہے اس سے انسان بنتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنے روح اس کے اندر پھونکی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو انسان کو جس سے زندگی ملتی ہے اس کو بھی روح کہتے ہیں۔ اور روح جو ہے وہ قرآن میں وحی کو بھی کہا گیا، یعنی لفظ روح سے مراد وحی بھی لی گئی ہے، اور لفظ روح سے مراد وحی لانے والا فرشتہ بھی لیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم اس سے مراد وحی لیں، جیسے کہ قرآن کی مختلف آیات میں ہے، جیسے سورہ نحل کے اندر فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ وہ روح کو نازل کرتا ہے، یعنی فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح دے کر، یعنی اپنی وحی دے کر، من امرہ، اپنے حکم سے، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس پر، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ مومن کے اندر فرمایا يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے اپنی روح کا، یعنی وحی کا معنی دل میں القاء کرنا ہے، تو روح سے مراد وہی القاء ہے جو وحی۔ تو اسی طرح وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى کے اندر فرمایا اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کیا وحی کی؟ روحًا مِّن أَمْرِنَا، یعنی قرآن ہم نے یہ نازل کیا، تو گویا اس سے مراد وحی۔ البتہ روح القدس جو قرآن میں ذکر ہوتا ہے تو یہ روح سے مراد فرشتہ، یعنی جبریل جو لے کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے والا فرشتہ، روح الامین، نازل بہ الروح الامین، یہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا روح امین، یعنی جو امانت دار فرشتہ ہے، اور علی قلبک لتکون من المنذرین، جس نے آپ کے دل پر یہ نازل کیا، تو روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام، اور اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں بھی ہوئی، فإنہ نزلہ علی قلبک، کہ جبریل علیہ السلام نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے، تو وہاں جبریل کا اسپیسیفکلی ذکر ہوا ہے نام لے کر، اور جبریل نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، تو گویا روح الامین سے مراد جبریل فرشتہ ہے۔ تو وہی ایک معنی، وہی لانے والا فرشتہ دوسرا معنی، اور پھر وہ روح جو انسان کو کے اندر زندگی بخشتی ہے یا ہر جاندار کو زندگی بخشتی ہے، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کس کے بارے میں سوال تھا؟ مفاہیم تو یہ سارے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوال کس چیز کے بارے میں تھا؟ اور اسی طرح جب روح کہتے ہیں راء پہ زبر کے ساتھ، تو اس سے مراد خوشی بھی ہوتا ہے، طمانینت بھی ہوتا ہے، انسان کے اطمینان اور انسان کی جو خوشی کی کیفیت، انبساط کی کیفیت ہے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پہ جب ہم اس سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اس سے مراد وہی ہے، کیونکہ اس سے پیچھے بھی قرآن کا ذکر ہو رہا تھا اور وحی کا ہی ذکر ہوا ہے، اور آگے بھی اس آیت کے بعد کی جو آیات ہیں خاص طور پر اس میں قرآن ہی کا ذکر ہے، قرآن کو بطور وحی کے بھی ذکر ہوا ہے، قرآن بطور معجزے کے ذکر ہوا ہے، اور پھر مختلف قسم کے معجزے انہوں نے مانگے،
اور ان کو ان کے سوالات کا ذکر بھی ہے، اور وحی کے بارے میں ان کے جو مختلف اشکالات تھے کہ ہمارے اوپر فلاں معجزہ آ جاتا، فلاں معجزہ آ جاتا، یہ اس کے بعد ذکر ہوگا۔ تو یہ سیاق و سباق میں جہاں یہ سوال آیا ہے تو یہی سیکوینس یہی بتاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد وحی ہے، کہ انہوں نے اصل میں وحی کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ سوال تو یہودیوں کا ہی تھا، چاہے انہوں نے ڈائریکٹ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور چاہے انہوں نے قریش کے ذریعے سے سوال کیا مکہ مکرمہ میں۔ اور صحیح توجہ یہی محسوس ہوتی ہے، یہ آیت مدنی ہوگی اس مکی صورت کے اندر، اور یہ سوال یہودیوں نے مدینہ منورہ میں پوچھا ہوگا، یا پھر انہوں نے اگر قریش کے ذریعے سے وہاں بھی پوچھا ہے تو سوال یہودیوں کا تھا، اور انہوں نے اصل میں روح کی ماہیت جاننے کی کوشش کی کہ آپ بتائیے کہ جناب یہ وحی کیسے آتی ہے، وحی کہاں سے آتی ہے، کون لے کے آتا ہے، وحی جب فرشتہ لے کے آتا ہے تو اس وقت اس کا رب کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھ کے اس کو سناتا ہے، بول کے بتاتا ہے، یا کسی جگہ رکھی ہوئی ہے وہاں سے لیتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اگر وہ دل میں ڈالی جاتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، اگر وہ سنائی جاتی ہے تو آپ کو یاد کیسے ہوتی ہے، اگر لکھی ہوئی دی جاتی ہے۔ یہ وہ سارے سوالات تھے کہ اللہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھنے اور آگے پہنچانے تک وحی کی ماہیت اصل میں کیا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے آنے جانے کی کیفیات کیا ہیں، یہ اصل میں سوال، روح کا سوال اصل میں وحی کے متعلق سوال تھا۔ قرین قیاس یہی ہے کہ اس صورتحال میں یہی محسوس ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ انہوں نے وحی کے بارے میں ہی سوال کیا۔ لیکن چونکہ روح سے مراد وحی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے آیات آپ کو بتائی سورہ مومن کی، سورہ شورا کی اور سورہ نحل کی، تو مراد ہو سکتا ہے وحی، لیکن اس سے مراد وحی لانے والا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سوال پھر اس کا مطلب ہے وحی کے بارے میں سوال ہو یا وحی لانے والے فرشتے کے بارے میں سوال ہو، تو سوال تو یہ اس طرح تو سوال کی نوعیت ایک ہی ہوگی۔ اب اگلی بات ہے جو روح کے بارے میں، یہ گویا وہ روح ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ، وہ روح کیا ہے؟ تو یہ سوال اصل میں اس روح کے بارے میں تھا جو انسان میں زندگی کا باعث ہے، اور روح نکل جاتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے، روح نکلنے سے پہلے کہاں ہوتی ہے۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا کیا معنی ہے کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، اس کا مطلب ہے یہ کہ خارجی عنصر ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ اللہ، تو امام ابن تیمیہ نے اس کے اوپر کتاب روح ایک پوری کتاب لکھی ہے، اللہ اکبر، کہ روح کی ماہیت کیا ہے اور انسانی روح اس کا انسانی جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور یہ روح جو ہے فلاسفہ کا بھی بڑا بنیادی مسئلہ رہا ہے کہ روح سے کیا مراد۔ تو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے بھی روح کی حقیقت کے بارے میں بحث کی ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ روح کیا ہے، اور انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ جو علم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت کے مطابق یہ وما اوتیتم جو ہے اس کے مخاطبین یہودی ہیں، اور اس لیے کہ ان کی ایک قرات میں وما اوتو من العلم الا قلیلا، کہ یہ لوگ بہت کم علم دیے گئے ہیں، کہ یہودیوں کو بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ وما اوتو بھی اس کی قرات ایک آتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، اگر وما اوتی تم بھی ہے تو اس کے مخاطبین یہودی۔ تو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا خیال یہ ہے، اور دیگر مفسرین کا، اور جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی خیال ہے اس کے مخاطبین یہودی ہیں، اس سے وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ ان کو علم ان کا اس کا تھوڑا دیا گیا ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا، اگر اس روح سے مراد وحی لیتے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ تورات جو ہے، یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ تورات جو ہے وہ کتاب حکمت ہے، اس سے بڑی حکمت کی کتاب اور نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ تورات کی عظمت بتانا چاہتے تھے اور ثابت کرنا چاہتے تھے قرآن کے اوپر، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ کمتر اہمیت کا حامل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تورات سے اوپر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، وہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ روح کے بارے میں بتائیے اس کی وحی کی ماہیت کیا ہے۔ اگر اس کا معنی ہم وحی لیں گے جیسا کہ قرآن کی دیگر آیات سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دراصل تورات کی برتری جتانا چاہتے تھے اس وحی کے اوپر، اس لیے انہوں نے پوچھا تھا کہ روح کی یسألونک عن الروح، کہ اپنی وحی کی اہمیت اور اس کی ماہیت تو بتائی۔ تو فرمایا من امر ربی، یہ رب کے حکم سے ہے، اس کا تعلق
عالم خلق سے نہیں ہے، اس مادی جہان سے نہیں ہے کہ یہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس عالم سے اس کا تعلق ہے، عالم امر۔ اس سے علماء نے عالم امر اور عالم خلق دو مختلف جہانوں کا ذکر کیا ہے کہ عالم امر سے تعلق رکھنے والی چیزیں انسان کے حد ادراک سے باہر ہے، وہ صرف اور صرف ایمان رکھنے کی چیز ہے۔ لہٰذا قرآن، وحی کی ماہیت، فرشتے کا لانا، یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچنا، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہونا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو یہ وحی پڑھ کر سنانا اور ان کا یاد کرنا اور لکھنا، یہ سارا کا سارا یہ پروسیس یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، یہ کسی ماہیت اور ادراک سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ اللہ، لیکن یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے کہ تورات کے اندر سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا علم بہت ہی محدود ہے، تم کیا جانو وحی کی اہمیت کیا ہے اور وحی کی ماہیت کیا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ اور اگر اس روح سے مراد انسانی روح ہے جو انسان کے اندر زندگی کا باعث ہوتی ہے، تو بھی یہ یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، اور اس سے استدلال کرتے ہوئے مفسرین لکھا ہے کہ اہل ایمان اور امت محمدیہ کے افراد، ان کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے۔ لہٰذا جب امام ابن تیمیہ نے کتاب الروح لکھی یا دیگر جو فلاسفہ متکلمین اس کے اوپر گفتگو کرتے رہے، یا شاہ ولی اللہ نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، تو شاہ ولی اللہ کا خیال بھی ہے یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا شعور دیا ہے کہ روح کیا ہے، لہٰذا وہ روح کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ وگرنہ تو اگر یہ روح قل الروح من امر ربی کہ رب کے حکم سے ہے تو گویا عالم امر کی چیز ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنا درست نہیں ہے، اس کے بارے میں سوالات کرنا درست نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ عالم امر کی چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، ان عالم امر کی چیزوں کا جب ہمارے ادراک سے باہر ہے تو ہم اس کے بارے میں کیسے سوالات کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن جب اس کا تعلق اس علم کے ساتھ ہوگا جو اللہ نے اس وحی کے ماننے والوں کو عطا فرمایا ہے، تو امام تو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ علم ہے انسان کے پاس اس کا، یعنی امت محمدیہ، یہودیوں کو کہا گیا تھا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اس امت کو اس کا علم دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے جو متکلمین ہیں انہوں نے روح پر بات کی ہے، حتیٰ کہ روح اور جسم اور اس کا باہمی تعلق، یہ تو ان قدیم مسائل میں سے ہے جو فلاسفہ کے ہاں بہت قدیم دور سے، یہ دیکھیں قدیم دور سے یہ زیر بحث رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ جب ہم فلسفے کی ابتدا کو دیکھتے ہیں تو فلسفہ عام طور پہ اور حکمت کی باتیں عام طور پہ اس کی تاریخ کا آغاز فلسفہ یونان سے کیا جاتا ہے، اور یونانیوں میں جو 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کا دور ہے، اس کو یعنی ایسا دور کہا جاتا ہے جو بالکل ایک مسٹری کا دور ہے، اور اس میں بالکل ہر چیز جو ہے وہ اسطوریاتی دور، کہانیوں کا دور، اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جو مافوق الفطرت کہانیوں میں چھپی ہوئی تھی، اور کسی کے پاس کوئی اتھینٹک نالج نہیں تھا، لوگ بس ایسے کہانیاں سناتے تھے اور مختلف چیزوں کے بارے میں کہانیاں بنائی ہوئی تھی، تو ان کو ڈارک ایجز فکر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ اور 1000 قبل مسیح سے لے کر جو آنورڈ جو وقت گزرا ہے، اور خاص طور پہ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح جس میں سقراط، افلاطون اور ارسطو، یہ 3 بڑے دانشور آئے ہیں، 3 بڑے فلسفی اور حکیم دانا جن کو کہا جاتا تھا، یہ آئے ہیں، تو وہ دور عروج ہے فلسفہ یونان کا، تو گویا اس وقت فکر نے بڑی ترقی کر لی تھی۔ لیکن یہ والا مسئلہ جو روح اور جسم کا ہے، اس پر گفتگو اگرچہ دور عروج میں بھی ہوئی،
ارسطو، افلاطون اور سقراط نے بھی روح اور جسم پر کے اوپر بات کی۔ سقراط کا تو خیر فوکس ہی نالج تھا اور اس میں بہت زیادہ اس کے اوپر بحث نہیں ملتی، البتہ ارسطو کے ہاں اور افلاطون کے ہاں یہ روح اور جسم کی بڑی بحث ہے، اور اس نے تو جو عالم امثال کا، ورڈ آف آئیڈیاز کا ذکر کیا ہے اور اس کا ایک تصور دیا ہے دنیا امثال کا، افلاطون نے اس کا تعلق ہی سارا روح کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ بحث اور بڑی تفصیل رکھنے والی اور بڑے تفصیلی پہلو رکھنے والی بحث ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ 8ویں صدی قبل مسیح میں کہتے ہیں آتا ہے، کہ جب ایک گویہ شاعر تھا جس کا نام تھا اورفیس، اور اس نے یونانیوں کے ہاں اس نے پہلی دفعہ یہ جسم اور روح کی دوئی کا تصور دیا تھا، اور پہلی دفعہ علوم کی دنیا میں یہ تصور اور یہ شعور آیا تھا کہ ایک انسانی جسم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جس طرح جسمانی تقاضے ہیں اسی طرح روحانی تقاضے بھی ہیں، اور پھر جسمانی تقاضوں پر الگ سے غور ہونا شروع ہوا، وہ اس پر تو انسان پہلے سے کر رہا تھا، روحانی تقاضوں پر بھی غور ہونا شروع ہوا کہ روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، پھر ریاضتیں، مجاہدے اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آہستہ آہستہ آتی چلی گئیں۔ تو یہ ایک روح کا تصور ڈیولپ ہوا۔ پھر یہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس پہ بہت ساری گفتگو ہوتی رہی، اور افلاطون تو یہ تک کہتا ہے کہ روح بالکل ایک خارجی چیز ہے، خارج سے آتی ہے، خارج میں چلی جاتی ہے، اور ارسطو نے جب اس کی دنیائے امثال کا توڑ کرنا تھا اور اس نے کہنا تھا کہ حقیقت جو کچھ بھی ہے اسی دنیا میں ہے، اسی مادی دنیا کے اندر ہی حقیقت ہے، اگرچہ حقیقت تصوراتی ہو لیکن اسی کے اندر ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ روح انسانی جسم کے اعضاء کے جڑنے کے ساتھ ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے، جس طرح موسیقی کے تار جو ہیں آپس میں جڑے تو ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے وہ جو جب تک وہ تار جڑے رہتے ہیں آہنگ موجود رہتا ہے، اور جب تار توڑ دیں تو آہنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اعضاء جب ایک خاص ترتیب سے جڑتے ہیں تو ان کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی روح کہلاتی ہے۔ جب ان کے اعضاء کو بکھیر دیں تو وہ آہنگ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی یہ بحثیں تو پہلے سے چل رہی تھیں، البتہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ اگرچہ اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن وہ روح کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں روح کی دو قسمیں ہیں۔ روح ایک وہ ہے جو روح جسمانی ہے، یعنی یا جس کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ اب یہ بھی بحث ہے کہ انسان کا نفس اور روح کیا ان میں فرق ہے، روح اور چیز ہے اور نفس اور چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس بحث کو تو علماء نے یوں کنکلیوڈ کیا ہے کہ روح دراصل روح خداوندی ہے، روح الہی ہے، وہ انسانی جسم میں پھونکی جاتی ہے تو انسان زندہ نظر آتا ہے، جب وہ واپس چلی جاتی ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کا اتصال جسم کے ساتھ رہتا ہے تو یہ نفس کہلاتا ہے۔ لہٰذا ایک روح کی وہ کیفیت ہے، روح کی وہ قسم ہے جو انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک ایک ہی جیسی رہتی ہے، وہ ہے انسان کی ذات۔ جو خارجی چیز ہے، نورانی نقطہ ہے، باہر سے آئی ہے، اس کی اپنی خصوصیت ہے، اس کی فطرت کے اندر راستی اور نیکی ہے، وہ اس کی خصوصیات کو شاہ ولی اللہ نے ملکیت کہا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک فرشتوں کی سی کیفیت لے کے آتی ہے، وہ باہر سے آتی ہے، اس کی فطرت میں نیکی اور راستی ہے، اور دوسری طرف بہیمیت جو جسمانی تقاضے ہیں، حیوانیت ہے، یہ دونوں جڑتے ہیں۔ ملکیت اور بہیمیت کا ہمیشہ یہ رہتا ہے، آپس میں کشمکش رہتی ہے، اور جس کی قوت ملکیہ غالب آ جاتی ہے قوت بہیمیہ کے اوپر، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب اس کی موت آتی ہے تو وہ واپس چلی جاتی ہے۔ ایک تو یہ نورانی نقطہ ہے۔ دوسری جو روح ہے جسمانی، یا اس کو نسمہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور اس کو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بالکل اسی طرح کی بات کی ہے جس طرح ارسطو نے کہا کہ جیسے موسیقی کے تار وہاں ملتے ہیں تو ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے، تو ان کے کہنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو مختلف اخلاط کا مجموعہ بنایا ہے۔ خلطیں ہوتی ہیں مختلف، اطباء کے ہاں یہ خلط بڑی اہم چیز ہے۔ تو مختلف اخلاط اور خلطیں جب آپس میں ملتی ہیں تو انسان کے اندر ایک بھاپ قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس کو زندگی عطا کرتی ہے۔ وہ بھاپ جس کا تعلق جسمانی خلطوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے نسمہ یا روح جسمانی جو انسان کے اندر رہتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے اپنے تئیں
یہ گویا مسئلہ حل کر دیا کہ ایک روح کی وہ کیفیت ہے جو جسمانی اعضاء کے ساتھ ایک بھاپ کی سی کیفیت ہے، ہوا کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ظاہری اس کے اعضاء کے استعمال کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہے، جس کو آپ حرارت بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو گویا وہ حرارت نکل جاتی ہے، اور یہ ہوتی اسی وقت ہے جب وہ روح جو خارجی عنصر ہے وہ اس کے ساتھ اتصال کرتی ہے، جب وہ انفصال کرتی ہے تو یہ بھاپ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نسمہ اس کو کہتے ہیں، وہ روح جسمانی ہے، نسمہ ہے۔ نسمہ کا لفظ بھی حدیث سے لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من نسمۃ کائنۃ الا وہی کائنہ، کوئی بھی روح اس جسم میں آنی ہے، نسمہ سے مراد روح، کوئی بھی جان، کوئی بھی ذی نفس ذی روح اس میں دنیا میں جو آنا ہے وہ آ کے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ازل کے حوالے سے بات فرمائی تھی، جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ ازل کر لیا جائے، یعنی جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ لے لیے جائیں، تو یعنی ریپروڈکٹیو پروسیس کے اندر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں لینے ہیں تو لے لیں، لیکن جس روح نے پیدا ہونا ہے اس نے پیدا ہو کر رہنا ہے، وہاں نسمے کا ذکر ہے۔ تو اس ساری بحث کو کنکلوڈ کر کے گویا شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ وہ اپنے تئیں دعویٰ کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کو امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، لہٰذا وہ اس روح کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ اس طرح کی ایک کیفیت بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح کتاب الروح کے اندر امام ابن تیمیہ نے بھی بڑی تفصیل سے روح کی ماہیت کے اوپر بحث کی ہے، اور روح اور جسم کے تعلق پر اور نفس کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس پوری تفصیل کو اگر آپ دیکھ لیں تو نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے، اینڈ پہ نتیجہ وہی نکلتا ہے، قل الروح من امر ربی، یہ رب کے حکم سے ہے، اور یہ حکم ربی نہیں ہے، حکم ربی سے ہے، عالم امر سے اس کا تعلق ہے، اور جو چیز عالم امر کی ہوتی ہے عالم خلق میں رہنے والا انسان اس کی ماہیت کو نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے اس سے مراد، اس سوال کے جواب سے مراد جو کچھ بھی ہو اس کا نتیجہ یہی ہے، آپ جتنی مرضی بحث کرتے جائیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم سے ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے، اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے یا باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ آئے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو اندر جاتی ہے سانس باہر آتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ سب رک جائے گا۔ اس کا مطلب ہے روح کی ماہیت اور کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، تو اگر اس کا وحی کا معنی لیں تو بھی ہم نہیں جان سکتے، اگر اس کا تعلق انسانی روح کے ساتھ ہے جو انسانی جسم کے ساتھ اتصال کے بعد نفس کہلاتی ہے، انسان کی ذات کہلاتی ہے، تو جب شاہ ولی اللہ نے دو الگ الگ کیے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نورانی نقطہ جو خارجی عنصر ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ موت کے بعد بھی وہ ذات ہے، وہ ویسی کی ویسے رہتی ہے، یعنی پیدا ہوا تو زید تھا، لڑکا ہوا تو زید تھا، بڑا ہوا تو زید تھا، بوڑھا تو زید، فوت ہو گیا زید، فوت ہو جانے کے بعد بھی تذکرہ ہے تو زید، اس کی ذات بدلتی نہیں ہے، یہ ہے وہ خارجی عنصر۔ روح اصل میں ذات ہے، جو بھاپ پیدا ہوتی ہے جسمانی خلطوں کی وجہ سے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، وہ بچپن میں اور طرح کی روح ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بڑی بے قرار روح ہے، بڑی ایسی روح ہے، بڑی فلاں ہے، اور یہ چینج ہوتی رہتی ہے، لڑک پنے میں اور طرح کی ہوتی ہے، بڑھاپے میں اور طرح کی ہوتی ہے، جوانی میں اور طرح کی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ساری تبدیلیاں نسمہ یا روح جسمانی میں ہوتی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے حکم کو اور عالم امر کی چیزوں کو پورا ادراک کرنے کی ہم اس صلاحیت ہی نہیں رکھتے، لہٰذا اس سے مراد وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے، اس سے مراد یہودی ہوں یا پوری عالم انسانیت کے انسان ہوں، جو بھی اس سے مراد ہیں، نتیجہ یہی ہے کہ روح کے بارے میں انسانوں کے پاس کبھی علم نہیں آیا، بحث ہے کرتے جائیں، پہلے بھی ہوتی رہی بعد میں بھی، تو گویا یہودیوں کی وہ جو بات جو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھو، اگر دو سوالوں کے جواب دے دیں، یعنی کہف، اصحاب کہف کے بارے میں، ذی القرنین کے بارے میں، اور ایک کے بارے میں خاموش رہیں، خاموشی اختیار کریں، اس کی تفصیلات نہ بتائیں، تو یہ نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، سورہ کہف میں اصحاب کہف کی بھی تفصیل آ گئی، ذی القرنین کی بھی تفصیل آ گئی، لیکن روح کے بارے میں قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ مختصر سی بات ارشاد فرمائی گئی، گویا وہ معیار جو ان یہودیوں نے اپنے سابقہ علم کی بنیاد پر قائم کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت، وہ اس کی یقین دہانی ان کو اس سے بھی ہو گئی،
لیکن یہ بدبختی ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو داخلی طور پر بے شمار دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ تسلیم نہیں کر سکے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔